السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الرؤوف الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إلى يوم الدين۔ کچھ عرض و معروض کرنے سے قبل انتہائی عقیدت و ادب و احترام کے ساتھ نبی کونین نور مجسم شفیع امم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرنے پر ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرورہ شاہ کریمہ دستگیر اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما غوث اعظم بمانے بے سروں ساما مدد قبلہ دی مدد کعبئی ما مدد قادریم نعرے غوث اعظمی زنم دم دے شاہ احمد رضا خان قطب عالمی زنم۔ اللہ رب العزت نے کلام کریم برہان رشید کے اندر فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام سے بھلائی کا وعدہ فرمایا۔ یہاں بھلائی کا وعدہ کن تمام لوگوں سے کیا ہے اس کا ذکر انشاءاللہ کریم آئندہ الفاظ میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اس سے قبل ایک بات میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ انسان چند چیزوں سے محبت بہت زیادہ کرتا ہے۔ ایک تو وہ خود اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور اپنی خود کی جان سے بھی زیادہ اسے کوئی چیز عزیز ہے جس کی وہ رات دن حفاظت میں لگا رہتا ہے، وہ ہے دولت، وہ ہے ایک تو وہ اپنی جان سے محبت کرتا ہے لیکن اس محبت کی حفاظت اتنی نہیں کرتا جتنی وہ اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ دوسری شے ہے وہ اپنی اولاد سے دوسرے سے زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن خود کی جان اور خود کی اولاد سے بھی زیادہ اسے عزیز اس کی دولت ہوتی ہے۔ اور ایمان والے کی کیفیت جو احادیث نبویہ شریف میں جو ذکر کی گئی ہے کہ کامل مومن کون ہے، اب یہ تین چیزیں سمجھنے کے بعد آگے کی بات اب اچھی طرح سمجھیں کہ بندہ خود اپنی جان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اپنی ذات سے، اور اس کی وہ حتی الامکان حفاظت کی بھی کوشش کرتا ہے۔ دوسری چیز ہے وہ خود اپنی جان سے بھی زیادہ حفاظت اپنی کمائی ہوئی دولت کی وہ کرتا ہے۔
اور اپنے سے زیادہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میرے پاس پیسے ہیں تو میری جان حفاظت میں ہے۔ پھر ان دو کے بعد وہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ تین چیزیں اگر سمجھ میں آ جائیں اور آگے کی گفتگو اگر سمجھ گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ خود اپنی جان، مال، اولاد سے زیادہ آپ کس چیز کی حفاظت میں لگ جائیں گے اور کس چیز کی حفاظت کی ذمہ داری ہم سب پر ہیں، وہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ان تین چیزوں کے علاوہ آپ دیکھیں کہ کون سی چیز انسان کو پھر اس کے علاوہ سب سے زیادہ عزیز ہے۔ تو ہر انسان اپنے رتبے کی حفاظت کرنا چاہتا ہے کہ میرا مرتبہ جتنا بلند ہے اس کے برابر کسی کا ہونا نہیں چاہیے۔ اب چاہے اپنے مرتبے کی حفاظت کے خاطر ہمیں کسی کی بھی شان گھٹانی پڑے تو ہم گھٹا دیں گے، لیکن اپنا رتبہ گھٹنا نہیں چاہیے۔ بندہ اس کی حفاظت میں لگ جاتا ہے، لیکن صاحب ایمان اور با کمال اور کامل مومن ان چار چیزوں کے اندر نظر نہیں آئے گا کہ کوئی یہ ثابت کر دیں کہ مال سے محبت کرنے والا کامل مومن کہلائے، جان سے زیادہ محبت کرنے والا کامل مومن کہلائے، اولاد سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا مکمل مومن کہلائے، اپنے رتبے اور شان کی حفاظت میں اپنی دولت، اپنی سب کچھ لگانے والا وہ سب سے زیادہ کامل ایمان والا کہلائے۔ کہیں نظر نہیں آئے گا تو پھر کامل ایمان والا ہے کون؟ تو نبی پاک علیہ السلام کے فرامین پر غور کریں تو ہمیں بارہا یہ حدیث سننے کو ملتی ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہاں کامل مومن کی جو صفت ذکر کی ہے، نہ یہاں دولت کا ذکر ہے، نہ خود کی عزت کا ذکر ہے، نہ جان کا ذکر ہے، نہ اولاد کے وقار و عزت کا ذکر ہے۔ یہاں ذکر کیا گیا تو حدیث مبارکہ، یہ بخاری شریف میں بھی حدیث پاک موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے، مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے۔ احادیث کی جتنی کتابیں آپ اٹھائیں اکثر و بیشتر میں آپ کو یہ حدیث ملے گی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ تم میں کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب۔ اب سب سے زیادہ یہاں من والدہ بھی ذکر کیا ہے، حدیث میں من والدہ بھی ذکر کیا ہے، یعنی اس کے نزدیک سب سے زیادہ، یعنی اس کی اولاد سے بھی زیادہ، اس کے باپ سے بھی زیادہ، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے زیادہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت اگر ہے، ان تمام سے بڑھ کر دل میں اگر محبت رسول ہیں تو وہ کامل ایمان والا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کامل ایمان والا۔ اس کے سوا مومن تو کہلائے گا، کیونکہ کلمہ توحید پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان میں تو داخل ہو گیا، اسلام میں داخل ہوا، انٹری ہو گئی اس کی۔ لیکن اب یہاں پر ایمان کے بعد حکم کیا ہے؟ سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی شے، کوئی چیز ہو تو وہ صرف ذات مصطفیٰ۔ وہ صرف کون ہو؟ کون؟ نبی پاک کی ذات۔ اب یہاں سمجھتے چلیں، نبی سے جو محبت کرے گا وہ صحابہ سے بھی محبت کرے گا۔ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ نبی سے جو محبت کرے گا وہ صحابہ کرام سے بھی محبت کرے گا۔ اب بات سمجھ میں آتی چلے گی آپ کو کہ کہیں پر بھی یہ حکم نہیں ہے کہ کامل مومن وہ کہلائے
جو اپنی جان کی حفاظت کرے. کامل مومن وہ کہلائے جو ہر طرف سے کسی کا بھی غصب کر کے ترقی پا جائے، وہ کامل مومن نہیں. اپنی اولاد سے سب سے زیادہ محبت کریں، وہ بھی کامل مومن نہیں ہے. تو ہے کون؟ جو نبی سے سب سے زیادہ محبت کرے، جس کے دل میں تمام لوگوں سے یہاں تک کہ اولاد، رشتہ دار، مال سب سے زیادہ عزیز کوئی ہو دل میں تو وہ مصطفیٰ کریم کی ذات ہو. اب نبی سے جو محبت کرے گا وہ صحابہ سے بھی محبت کرے گا کہ نہیں؟ اچھا، اب یہاں پر ہم کس چیز میں لگیں؟ حفاظت میں. اپنے خود کی حفاظت، اپنی عیاشیوں کی حفاظت، اپنی دولت کی حفاظت یہ کریں، یہ لیکن عیاشی کی نہیں. عیاشی کی نہیں. کس کی حفاظت؟ اپنی عزت کی حفاظت، اپنی اولاد کی حفاظت، اپنی جان کی حفاظت، اپنے مال، اپنے اقربا، اپنے گھر کی حفاظت کریں. یہ بھی ذمہ داری ہے. لیکن جہاں پر ایمان کی بات آئے تو یہ تمام کو قربان کر دو. جہاں ایمان کی بات آئے تو وہاں کیا ہوگا؟ ان تمام کو قربان کیا جائے گا. کوئی عیاشیوں میں ملوث ہو، کوئی خلاف شرع کام کرنے میں لگا ہو تو پھر وہاں پر عزت نہیں دیکھی جائے گی کہ لوگ میرا سنیں گے یا نہیں سنیں گے، لوگ میری عزت اس کے بعد کریں گے یا نہیں کریں گے. غلط کام ہے تو پھر اسے خلاف شرع ہی کہا جائے گا کہ یہ غلط ہے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے عمل. پھر وہاں ہمیں اپنی عزت کی پڑ جائے گی کہ ہاں یہاں اگر میں بولوں گا تو پھر میری کوئی عزت نہیں کرے گا. تو پھر میں تو وہی بات پیش کرتا ہوں کہ امام اہل سنت نے جو نقل فرمایا ہے، امام فرماتے ہیں کہ کوئی برائی کو دیکھیں، فتنے کو دیکھیں اور اس کے باوجود وہ اپنی طاقت بھر اسے نہ روکیں تو پھر ذرا قول امام تو سماعت کریں. امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اب وہ کسی بھی طریقے سے اسے سمجھا کر، نصیحت کر کے، بٹھا کر، کوئی بھی اچھا سلوک سے آپ اسے برائی سے روکیں. اگر آپ نہ روکیں گے تو پھر نہ آپ کا کوئی فرض قبول ہوگا نہ کوئی نفل قبول ہوگا. کچھ بھی قبول نہیں ہوگا. اب یہاں ہمیں کس چیز کی پڑی ہے؟ اپنے عزت کی، اپنی دولت کی، اپنے رتبے کی، اپنی اولاد کی، اور کس کی؟ اپنی شہرت کی. کیا ہو رہا ہے؟ کوئی مطلب نہیں. بلکہ میں تو ایک چیز بارہا یہ عرض کرتا ہوں کہ مساجد میں ائمہ خطبہ ہر جمعہ چاہے وہ بولتے رہیں شریعت کی باتیں، اب اس دور کے اندر توجہ کرنا ان الفاظ پر. یہ قوم جو تباہ ہو رہی ہے نا، تباہ، میں پھر کہتا ہوں یاد رکھنا ان الفاظ کو. ابھی تو یہ آپ نے ترکی میں جو زلزلہ دیکھا نا، سیریا میں زلزلے کی کیفیتیں دیکھی، یہ کوئی بڑا زلزلہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بڑا نہیں ہے. یہ صرف ان زلزلوں کے کروڑوں ذرات میں سے ایک ذرے کی صرف ابھی تو جھلک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ صرف جھلک ہے. کیا ان زلزلوں کو ہم دعوت دے رہے ہیں؟ میں میری قوم سے پوچھتا ہوں، ائمہ تو ان کا کام کر رہے ہیں، خطبہ ان کا کام کر رہے ہیں، علماء ان کا کام کر رہی ہیں، عوام کیا کر رہی ہے؟ عوام کیا کر رہی ہے؟ عوام سے پیسہ اینٹھنے میں، کمانے کے سوا کچھ نہیں کر رہی ہے الا ماشاء اللہ، کچھ بھی نہیں. اگر اسی قوم نے
اسی سماج نے اور اسی گروہ نے جہاں اپنے خطبہ اپنے علماء سے کلمہ حق سننے کے بعد ایک اچھی یونٹی قائم کی ہوتی کہ جہاں خلاف شرع کام ہو ہمیں اس کا بائیکاٹ کرنا ہے، تو پھر میں لازماً کہتا ہوں کہ 100% نہیں تو کم از کم 70% برائیاں ایسے ہی حل ہو جاتی، ایسے ہی نکل جاتی. نکلتی یا نہیں نکلتی؟ نکل جاتی. اور وہی پیسے ہماری اس بھولی بالی قوم کے ان غریب ذہین اچھے ذہن رکھنے والے جو کچھ قابل بننا چاہتے ہیں لیکن پیسوں کے فائننشلی کی وجہ سے وہ پیچھے ہوتے ہیں، اگر وہی خرافات میں اڑانے کے پیسے اگر ایک اچھی یونٹی اور تنظیم بنا کر ان اچھے ذہین بچوں کی تعلیم دنیا اور تعلیم دین پر اگر خرچ کیا ہوتا تو میں کہتا ہوں کہ غیروں کی دہلیز پر ہمارے جوانوں کو جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. میرے کوئی بات غلط ہو تو کوئی بتائیں. پڑتی؟ فقیری کا ہاتھ غیروں کے سامنے یہ قوم کے بچے اور بچیاں پھیلاتے ہوئے نظر نہیں آتے. یہ ذہن اس قوم کے اہل ثروت جو آپسی اپنی دشمنیوں کے خاطر اپنی اچھی خاصی رقم غیر شرعی کاموں میں خرچ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں صرف دین اسلام کے خاطر نفرتوں کو مٹا کر ایک ایسی اپنی تنظیم قائم کرو کہ جس سے آپ اپنے نجی مسائل خود حل کر سکو. غیروں کی دہلیز پر آپ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے. ہمارے پاس وہ تنظیم، میں کہتا ہوں کہ بارہا ایک چیز کہتا ہوں، ہمیں پورے صوبے کی ذمہ داری لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ پورا بروز ضلع ہم اٹھائیں. میں کہتا ہوں کہ آپ خود اپنے مقامی جگہ جہاں آپ رہ رہے ہیں ایک بہترین صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے منظم طریقے سے قوم کے خاطر، اور یہاں قوم کا لفظ بڑا مجروح ہو چکا ہے، یہ قوم کا لفظ ہے نا پولیٹکس کے اندر بڑا مجروح ہوا ہے. یہاں اس اینگل سے نہ دیکھنا، کیونکہ اکثر و بیشتر سیاست میں اترنے والا یہی کہتا ہے کہ یہ قوم کے خاطر، لیکن اس کے بعد وہ صرف اپنے خاطر ہوتا ہے، قوم کے خاطر نہیں ہوتا. یہاں اس اینگل سے نہ دیکھنا. یہاں صرف اور صرف یہ درد دل پیش کر رہا ہوں، جہاں سب کچھ ہمارے پاس ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ فلاں ایسی تنظیم قائم کیا ہے، فلاں کے پاس ایسا ہے، ہمیں ان کا سہارا لینے پڑتا ہے. میں کہتا ہوں اہل سنت والجماعت کی کیا سوچ مر چکی ہیں؟ ان کی سوچیں مر چکی ہیں صرف ان باتوں پر کہ جہاں خلاف شرع کام ہو، جہاں ان کے دلوں کو شوق اور عیاشیوں سے بالکل آباد کیا جائے، وہاں ان کے پیسوں کو بھی لگایا جا سکتا ہے اور وہاں ان کے ایمان کو بھی کمزور کیا جا سکتا ہے. ہمارے پاس کوئی ایسی سوچ کہ ہم ایک اچھے منظم طریقے سے ہم آگے بڑھ سکیں؟ بلکہ ہمارے پاس وہ سوچ ہی نہیں. ایک چھوٹے سے مدرسہ کے تعلق سے یا چھوٹی سی ایک ایسی ایجوکیشن فاؤنڈیشن قائم کریں. ہمارے پاس صرف خلاف جانے کے سوا ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کرتا کون ہے. اگر وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں رکھتا تو ہم کیا کرتے ہیں، پورا اس پر لبادہ اور اڑوا کر پھینک دیا جائے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کف افسوس کے سوا کچھ نہیں. ہم نے حفاظت میں کیا لگایا؟ اور میں کہتا ہوں سیاست میں بھی اترے نا تو اس سے بھی آپ خود اپنی قوم اور ایک منظم طریقے پر لانے کی بھی آپ، لیکن اس میں ضرورت کیا ہے کہ اللہ کا خوف.
کیا ہے؟ حالات کے پیش نظر آپ کو آنا پڑے گا، لیکن اس میں پھر مفاد دنیا نہیں، بلکہ مفاد کی نیت یہ ہو کہ جس سے ایک اچھی سوسائٹی اور اچھے منظم طریقے سے قوم کو آگے کیسے لیا جا سکتا ہے۔ آج ہماری ایک ہی فکر ہے، میں کہتا ہوں کہ پھر یاد رکھو، اگر ابھی بھی نہ جگو گے، ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے کہا تھا نا، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمان، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستان۔ ابھی تو کچھ بھی حد تک تھی، میں پھر دہراتا ہوں کہ ان لاکھوں کروڑوں ذرات جو زلزلے کے ہیں، ان ذرات میں سے ایک ذرے کا ایک جھٹکا ہے جس سے کئی ہزاروں جانوں کی فہرست لگ گئی۔ قیامت کا زلزلہ تو بڑا کٹھن ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین تھر تھرا دی جائے گی، اور کیسی؟ اذا زلزلت الارض زلزالها، جیسا اس کا تھر تھرانا، اس کا کپ کپی والا جو مقرر ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اثقالها، آگے کی آیت کے جو الفاظ ہیں اس کا آخری لفظ، آخری الفاظ اثقالها، وہ اپنے بوجھ نکال دے گی، بوجھ نکال دے گی۔ کیا ان زلزلوں کو ہم دعوت دیں؟ اور پھر ہم کہیں کہ آج ہم پڑھائی کے لیے اپنے بچوں کو رکھیں تو کہاں، یہ بڑا دشوار کٹھن ماحول بن چکا۔ میں کہتا ہوں صرف بات کرنے سے نہیں ہوگا، بلکہ جس کی حفاظت کی سب سے زیادہ فکر صحابہ نے کی ہے نا، وہ ایمان کی حفاظت کی فکر کی ہے۔ کس کی ہے؟ ایمان۔ اب ہمارے پاس چاروں چیزیں، مال بھی سب سے زیادہ عزیز، اولاد بھی، رشتہ دار بھی، رتبہ بھی، سب عزیز، لیکن ان تمام سے زیادہ ہمارے نزدیک محبوب کوئی ہونا چاہیے ایمان کے مکمل ہونے کے لیے، تو وہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات۔ وہ کون ہو؟ نبی پاک کی ذات۔ اب نبی سے جو محبت کرے گا وہ صحابہ سے بھی محبت کرے گا۔ اب آؤ اصل چیز کی طرف۔ صحابہ سے محبت یہ ایمان کے دلیل ہے، ایمان کی دلیل ہے۔ 22 رجب المرجب آگے آئے، وہ کون سا دن ہے؟ کون بولے؟ کون؟ آج بیان نہ سمجھے آپ، اس کو ایک تعلیمی مجلس ہی سمجھ رہے آپ۔ 22 رجب کیا ہے؟ میں کلیئر کرنا چاہوں گا، کیا ہے؟ ٹھیک ہے، چلو اب سمجھا۔ اصل جو تاریخ ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ ہے 15 رجب۔ کیا ہے؟ لیکن یہ جملہ میں بارہا کہتا ہوں کہ کسی بھی ولی، کسی بھی بزرگ، کسی بھی صحابی، کسی بھی نبی کی بارگاہ میں جب بھی آپ خراج عقیدت پیش کریں گے وہ قابل قبول، چاہے وہ 15 کو دے، 22 کو دے، کبھی بھی دیں، لیکن 22 کو جب دیں تو پھر سیدنا امیر معاویہ کو حذف نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی شان میں گستاخیاں شیعوں نے کر کے اور قوم کے درمیان پھیلا کر شان مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسا بڑھایا کہ شان امیر معاویہ کو ان کے خلاف کھڑا کیا اور کہا کہ علی سے جنگ کیا تھا۔ اب یہاں پر میں اور بحث کو نہ چھیڑنا چاہتا ہوں، بلکہ یہاں پر مجتہد کی بات ذکر کروں تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجتہد ہیں، اور مجتہد کی خطا یہ بھی نیکیوں میں لکھی جاتی ہیں۔ اگر امام
علی رضی اللہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں پر ہم شان ذکر کریں تو وہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ شان امیر معاویہ کو کم کیا جائے، بلکہ صاحب ایمان وہی ہیں جو نبی کے فرامین پر عمل کریں۔ اب سنیں تو ذرا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کون؟ جانتے ہیں آپ وہ صحابی ہیں کہ اتنا بڑا لقب ہے آپ کا جو کاتب وحی ہے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جن کو وحی لکھنے پر مامور کیا تھا ان اصحاب میں ایک صحابی جس کا نام امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ وہ صحابی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی سگی بہن حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی ہوا ہے۔ یہ اتنا زبردست یہ اقربا والا جو رشتہ میں بتاتا ہوں ذرا توجہ کرے، اور اس سے بھی پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے امیر معاویہ کا رشتہ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ باپ کی طرف سے بھی اور ماں کی طرف سے بھی 5ویں پشت میں جا کر آپ کے چوتھے دادا کون ہیں؟ عبد مناف، ان سے جا کر نبی پاک علیہ السلام سے سیدنا امیر معاویہ کا یہ نسب بھی ملتا ہے۔ آپ خاندانی قریش بھی ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کے نسبی رشتہ دار بھی ہیں، اور آپ ذرا دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کے کئی طریقے سے آپ رشتہ دار ہیں۔ وہ کون ہے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ امیر معاویہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ حضرت ام حبیبہ جو ہماری ماں ہیں ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب پہنچتے ہیں تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی سیدنا امیر معاویہ کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی اور وہ محبت بھرے انداز میں دونوں بیٹھے تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جب حضرت ام حبیبہ کو دیکھا تو آپ فرماتے ہیں اے ام حبیبہ کیا تم معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ توجہ کرنا ان الفاظ پر، بہن بھائی سے محبت کرتی ہے یہ طریقہ تھا، لیکن آج تو کچھ الٹا طریقہ ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کی بات یہاں پر سمجھتے چلے۔ نبی فرماتے ہیں اے ام حبیبہ کیا تم معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ حضرت ام حبیبہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ میرا بھائی ہے، میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ یہ الفاظ حضرت ام حبیبہ نے کہے۔ اب آگے کے الفاظ ان شیعہ اور ایسے خیالات رکھنے والے جو صحابہ کے گستاخ ہیں ذرا توجہ کریں، نبی کیا فرماتے ہیں؟ ام حبیبہ نے صرف اتنا کہا تھا کہ میں اپنے بھائی معاویہ سے محبت کرتی ہوں، لیکن نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اے ام حبیبہ گواہ ہو جاؤ اللہ اور اس کا رسول معاویہ سے محبت کرتا ہے۔ اب مجھے کوئی ثابت کریں اس چیز کو کہ حضرت امیر معاویہ، اچھا یہاں پر دلیل بنائی جاتی ہے قرآن پاک کی اس آیت کو وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ والی، یہاں میں اس تفسیر میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ایک سیدھی اور سادی تختی جو آپ کے ذہنوں کی ہے اس پر میں یہ چیز ثابت کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی صحابی کی نہ توہین برداشت کی جائے نہ کسی صحابی کے گستاخ کے ساتھ ہم شامل ہوں۔ یہ ایمان بچانا ہے۔ جب ایک صحابی، توجہ کرنا یہاں پر، صحابی کا دشمن کون؟ اب یہاں پر میں امام ترمذی نے جو حدیث مبارکہ لکھی ہیں وہی میں ذکر کر دوں اور اس کا مفہوم میں پڑھ دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے صحابہ سے محبت میرے سبب سے، جس نے میرے صحابہ سے بغض کیا اس نے گویا کہ مجھ سے بغض کیا، اور جس نے مجھ سے بغض کیا اس نے اللہ رب العزت کو تکلیف پہنچائی، اور جو اللہ کو تکلیف پہنچائے اس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کوئی نہیں، اس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کوئی نہیں۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟
صحابی ہے نا، بلکہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر علماء نے یوں لکھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کون اس امت کے لگتے ہیں؟ جانتے ہیں آپ، نبی سے تو رشتہ میں نے سنوایا آپ کو کہ نبی پاک علیہ السلام کے کئی طریقے سے آپ رشتہ دار، لیکن ہم مومنوں کا کیا رشتہ؟ مولانا روم فرماتے ہیں اور دوسرے علماء نے یہاں لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خال المؤمنین، یعنی تمام مومنین کے ماموں ہیں، تمام مومنین کے ماموں۔ اب ان کے ماموں امیر معاویہ نہیں ہیں جو حضرت امیر معاویہ سے بغض رکھتے ہیں، یہ مومنین کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے تو نبی پاک نے فرمایا، کیا فرمایا؟ توجہ کریں یہاں پر، امیر معاویہ کو سرکار نے فرمایا تھا، معاویہ جب تمہاری بادشاہت ہو تو انصاف کرنا۔ کیا کہا؟ اب یہاں ثابت ہو چکا کہ امیر معاویہ بادشاہ بننے والے ہیں، کیونکہ سرکار نے کہا نا، اور نبی کی بات جھوٹی نہیں ہوتی۔ نبی نے فرمایا معاویہ جب تم بادشاہ بنو تو زمین پر انصاف قائم کرنا، حسن سلوک سے لوگوں کے ساتھ پیش آنا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تبھی سے مجھے یہ یقین تھا کہ میں بادشاہ بنوں گا۔ اب کیسا؟ آؤ یہاں پر، میرے امام نے اس کو لکھا ہے۔ امام فرماتے ہیں تورات شریف کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی نعتیں یوں لکھی گئی، نعت سے مراد آپ کے اوصاف۔ کیا لکھا گیا؟ نبی پاک علیہ السلام کے ذات کے تعلق سے لکھا، بمولدی مکہ، یعنی مکہ المکرمہ میں پیدا ہوگے اور ہجرت کہاں پر کریں گے؟ طیبہ، یعنی مدینہ منورہ کی طرف سرکار ہجرت کریں گے، وَمُلْكُهُ شام، اور شام میں آپ حکومت کریں گے۔ اب یہاں الفاظ پر غور کریں، سرکار پیدا ہوئے مکہ میں، ہجرت کی مدینہ میں، لیکن حضور علیہ السلام نے ملک شام پر حکومت کی یا نہیں کی؟ کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ سرکار ہجرت کر کے مدینہ میں رہے اور وہی آپ کا دارالحکومت بھی رہا۔ ابو بکر کا بھی دارالحکومت مدینہ رہا، عمر کا بھی دارالحکومت مدینہ رہا، عثمان ذو النورین کا بھی دارالحکومت مدینہ رہا، اور مولا علی کا دارالحکومت کوفہ بنا۔ اب ذرا توجہ کریں، اور مولا علی سے لے کر امام حسن تک جو خلفائے راشدین کی جو ایک لمبی فہرست ہمارے پاس جو خلیفہ کی ہے، امیر المؤمنین کی ہے، یہ 30 سال ہیں۔ کتنے؟ امام حسن تک کتنی حکومت کا زمانہ؟ خلیفہ کا کتنا؟ 30 سال۔ ویسے سرکار علیہ السلام نے جو 20 سال کا ذکر کیا، لیکن امام حسن کی حکومت اور دیگر اصحاب کی حکومت کو، مولا علی کی حکومت کو شمار کریں تو 30 سال، اور 30 سال کے بعد تاریخ میں کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ بادشاہ اسلام امیر معاویہ سے پہلے کوئی بنا ہو، اس لیے کہ بادشاہ پہلے خلیفہ امیر المؤمنین کا لقب تھا، لیکن اس سلسلے کے بعد جو بادشاہ اسلام، یعنی اسلام کی جو بادشاہت کی دور سنبھالنے والا، وہ کون تھا؟ وہ امیر معاویہ کی ذات ہے۔ وہ کون ہے؟ امیر معاویہ۔ اب توجہ کریں، آخری بات، حضرت امیر معاویہ نے ملک شام پر حکومت کی، اور یہ کب سے؟ یہ آپ نے حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی کی، حضرت عمر کے زمانے میں بھی، حضرت عثمان کے زمانے میں بھی، یہ زمانے میں گنواتا ہوں۔ لیکن اب آپ آئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت تو امیر معاویہ نے کی نا، لیکن اب اس کے خلاصے کی طرف جائے گا، جہاں بہت آسان الفاظ میں سمجھا دوں۔ کرامت ہے نا، کرامت، کوئی بھی ولی یہ پرتا ہوتا ہے نبی کا، سمجھ میں آتی ہے بات؟ کوئی بھی نبی، کوئی بھی ولی پرتا ہوتا ہے، وہ نقش قدم پر ہوتا ہے، وہ معجزے کا عکس اس ولی کے اندر ہوتا ہے، اور اس سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ کرامت ہوتی ہے۔ ولی سے جو صدور ہو وہ کیا ہے؟ کرامت۔ اور یہاں پر
صحابہ کا ذکر یہ ظاہری ہے، لیکن صحابہ کا ظاہری ذکر حقیقت میں نعت مصطفیٰ، حقیقت میں کیا ہے؟ نعت مصطفیٰ۔ حکومت ظاہراً تھی حضرت امیر معاویہ کی، لیکن حقیقت میں حکومت مصطفیٰ کریم کی تھی۔ حقیقت میں حکومت کس کی تھی؟ نبی پاک علیہ السلام کی۔ اور یہ صحابہ کو جو درجے اور بلندیاں ملی وہ کس سبب سے ملی؟ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نسبت رسول علیہ السلام۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو بقا جاتا ہے، میں کہتا ہوں کہ آؤ تو ذرا سمجھے امیر معاویہ ہے کون؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ خود نبی پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، قیامت قائم ہو جائے گی، حساب و کتاب ہوگا، اور جنت میں جب داخلے کی بات آئے گی نا تو سرکار علیہ السلام نے اپنی 2 انگلیاں یوں کی اور کہا کہ جنتی دروازے سے معاویہ تم میرے ساتھ اس طرح داخل ہوگے، جنت میں جنت کے دروازے سے تم میرے ساتھ اس طرح داخل ہوگے۔ اب کوئی شان امیر معاویہ میں بے ادبی کے الفاظ کہے اور گمراہ کرنا چاہے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو تو صرف یہی کہنا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارا تمہارے ساتھ، ہمارا ہمارے ساتھ۔ ہم تو وہی مانتے ہیں جو نبی نے فرمایا، ہم وہ نہیں مانتے جو تم کہتے ہو۔ اسی لیے ڈاکٹر نے کہا نا، محمد کی محبت دین حق کے شرط اول ہے، اور نبی سے جو محبت کرتا ہے نا وہ صحابہ سے بھی محبت کرے گا۔ اس لیے ایمان کی حفاظت ہر آن ہر پل، بلکہ اپنی شہ رگ سے بھی زیادہ ایمان کی حفاظت کریں۔ اللہ کریم مجھے آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو عمدن سہون لفظاً معلوم کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ کریم کی بارگاہ میں توبہ کرنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔